ہماری نیشنل کانفرنس کے صدر جناب محمد اکرم خان صاحب، جناب شریف الدین شارف صاحب، جناب ریاست کے جتنے معززین بیٹھے ہیں، اور آپ سب کو میری طرف سے السلام۔ تو کون سا مسئلہ کشمیر کے لیے وہاں پر اٹھائیں گے جس کے لیے لوگ چاہتے ہیں کہ 370 یا 35 سے خاص مقصد لے کر آپ جا رہے ہیں؟ 370 سے بڑھ کر اس کو وہ ریلیشن ہے ہندوستان اور کشمیر کے درمیان جو رشتہ قائم ہوا وہ دفعہ 370 کے سے ہی ہوا ہے۔ اگر اس کو ایروڈ کیا گیا ہے، اگر اس کو کمزور کیا گیا ہے، اس کو اس کو برقرار لانے کے لیے، اس کو واپس اپنے پٹری پر لانے کے لیے میں کوشش کروں گا۔ تو یہ تو سب سے بڑا مسئلہ ہے 35A کے حوالے سے ہی جو ہم دیکھتے ہیں کہ 370 کے لیے یہ لوگ کچھ گڑبڑی کرنا چاہتے ہیں، اس کو روکنے کے لیے ہم کوشش کریں گے۔ یہ کوئی رشتہ نہیں ہے ہمارا ہندوستان کے ساتھ۔ اگر کوئی رشتہ ہے ہندوستان کے ساتھ وہ دفعہ 370 کے آئین کے دفعہ 370 کے ساتھ ہے، وہ ٹوٹ جائے گا، رشتہ ہی ٹوٹ جائے گا۔ اکبر صاحب یہ کہتے ہیں کہ PDP نے ہمیشہ کہا نیشنل کانفرنس ہے اس جو کشمیر کی تباہی کا ہے، اس میں نیشنل کانفرنس کا ایک اہم رول کیا ہے؟ PDP کے لیے آپ کیا کہتے ہیں؟ میں اس کو کہوں گا یہ میری ٹوپی ہے نا، اس ٹوپی کو جب اٹھاؤ گے تو یہاں سے کوئی تھوک دکھے گا، وہ پنڈتوں کا ہوتا ہے۔ وہی ٹوپی کے نیچے مفتی محمد سعید کو تھوک تھا، سمجھے میرے؟ لہذا جو کچھ اس کے ذہن میں تھا، اسی کا ذہن میں یہ بات تھی کہ کشمیر کو کیسے کاٹا جائے گا۔ جتنے بھی تباہی یہاں پر ہوئی ہے، میکسیمم تباہی کا ذمہ دار مفتی محمد سعید ہے، اور مفتی محمد نہیں، اس کی بیٹی کل آئی، جو اصل میں جو DP در کا پالا ہوا شخص ہے وہ مفتی محمد سعید ہے۔ مفتی محمد سعید نے ہی یہاں پر 370 کو کمزور کرنے کے لیے وقت پلیز اس نے وہ کیا، یعنی کہ ریاست کی تباہی کے لیے PDP ذمہ وار ہے۔ دیکھیے میں PDP کے نہیں بات کرتا ہوں، میں ڈائریکٹلی میں مفتی محمد سعید کی بات کرتا ہوں۔ PDP آ گئی، وہ BJP کو ایک دفعہ سوٹ کرتی تھی اور ایجنسیز کو سوٹ کرتی تھی یہاں PDP لایا جائے، وہ مفتی محمد سعید کے شکل میں، اور اس کی بیٹی نے اس کی اعانت کی اور آگے چلایا۔ وہ کوئی جماعت نہیں ہے ان کا، کوئی بہکائے ہوئے لوگوں کو جو بیچارے عقل سے کچھ کمزور ہے وہی تو ان کے ساتھ چلتے ہیں PDP میں۔ مگر میں جو شخص یہ رکھتا ہے، سوچ رکھتا ہے، اور اس کو پورا علمیت ہے اس بارے میں کہ ہندوستان کے ساتھ جو ہمارا تعلق رہا ہے وہ کس مدعے پر کس شکل پر رہا ہے اور کہاں انہوں نے کیا ہے۔ صاحب میرا ایک سوال ہے آپ سے، آپ نے بولا کانگریس کے ساتھ کوئی مفاہمت نہیں ہے، تو جبکہ آپ کے فاروق عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ فرینڈلی کنٹیسٹ ہونے جا رہا ہے، وہ فرینڈلی کنٹیسٹ لوگوں کو بتائیں، فرینڈلی کنٹیسٹ کیا ہے؟ فرینڈلی کنٹیسٹ کو میں یہ سمجھتا ہوں اس نے کہہ دیا، وہ دراصل فاروق عبداللہ صاحب نے کہہ دیا، وہی سمجھائے لوگوں کو فرینڈلی۔ میں آپ کو بتاؤں گا فرینڈلی سے اس کے مطلب، چونکہ ہم نے اس کو کہا تھا کہ کانگریس کے ساتھ ہاتھ نہ ملائے۔ جی اس نے کہا کہ اب چونکہ جو گٹھ بندھن تھا مرکز میں، جس کی وہ جہاں پر فاروق عبداللہ صاحب کی اپنی خاص اہمیت تھی، شخصیت ہے، تو اس نے وہ آگے جو اس میں کام کیا ہے، وہاں پر ان کا یہ ماننا تھا کہ ہم BJP کو پیچھے رکھیں گے۔ آپ کو لگتا ہے اس سے نقصان ہو جائے گا؟ میرا سنیے، تو BJP کو پیچھے رکھنے کے لیے انہوں نے یہ کیا تھا، مان لیا۔ اب اس کا ایک خاص مقصد تھا، تو اس کو وہ انکار نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ انہوں نے وہاں پر فاروق صاحب کی ایک شخصیت ہونے کے ناطے وہاں گٹھ بندھن میں جو بھی کچھ کرا وہ اس کے لیے، تو وہاں وہ مجبور ہو گیا یہ کہنے کے لیے کہ ہم فرینڈلی یہ کنٹیسٹ